ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جمہوریت کے جو علم بردار ہیں، کہا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو یہ معاہدہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کے سامنے کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ سوالات جو ہمارے آج کے مہمان ہیں ان سے پوچھوں گا۔ میاں نواز شریف صاحب، صدر اور وزیر اعظم نے قوم کو مایوس کیا۔ صدر اور وزیر اعظم کرپشن کو تحفظ دے رہے ہیں۔ شکر ہے کہ اس دفعہ صدر کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بھی نظر آ گئے۔ موجودہ حکومت کا انجام اچھا نظر نہیں آتا۔ ہماری جماعت پاکستان کو نیلام نہیں ہونے دے گی۔ میثاق جمہوریت پر عمل ہوتا تو میثاق پاکستان کی ضرورت نہیں۔ قوم تبدیلی کے لیے اٹھ کھڑی ہو، مہنگائی کے خلاف ہم لانگ مارچ کریں گے۔ یہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی کچھ باتیں جو ہم نے آپ کو دی۔ اب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب، کرپشن کی بات آپ نے شاید پنجاب حکومت کے لیے کی ہوگی، اور دوسری بات انہوں نے کہا مڈ ٹرم کی بات کرنے والے ملک توڑنے کی سازش کرنے والے لوگ ہیں۔ نہ اسمبلی توڑوں گا نہ مارشل لا آئے گا، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، پارلیمنٹ سپریم ہے۔ یہ سوال پوچھوں گا میں فوزیہ وہاب صاحب سے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ فوج مخلص ہے اور جمہوریت پسند ہے۔ اس سے پہلے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جنرل اسلم بیگ صاحب کو تمغہ جمہوریت دیا تھا، اور اس کے بعد تو یہ ہے چند سوالات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے جو گیسٹ ہیں، آئیے ان سے تعارف کراتے ہیں۔ کراچی میں بیٹھی ہوئی میرے ساتھ فوزیہ وہاب، سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا شکریہ آپ تشریف لائیں۔ اور میرے ساتھ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں دو اہم گیسٹ ہیں۔ ایک ہیں جناب اعجاز الحق صاحب، مسٹر اعجاز الحق، پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ زیڈ کے، آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور دوسرے ساتھی ہیں میرے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ممبر آف نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آپ صاحبہ سے بات شروع کرتا ہوں۔ یہ جو بات آپ کے میاں نواز شریف صاحب نے کہی ہے، ایک تو یہ کہ جی میثاق جمہوریت جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اس کی حیثیت نہیں رہی ہے، اس لیے میثاق پاکستان۔ دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ صدر و وزیر اعظم نے قوم کو مایوس کیا اور کرپشن کو تحفظ دے رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ میں اس پہ کیا کہوں گی، میں ان کی رائے کا احترام کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن کے یا بحیثیت اس قائد کے جو اپوزیشن پارٹی کی ہے، تو ان کا یہ اپنا ایک رائے ہے، ان کا ہم احترام کریں گے، دیٹس اٹ۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی اب افادیت ختم ہو گئی، نہیں، دس از این آل ٹائم چارٹر بٹوین ٹو پارٹیز، بٹوین ٹو وارنگ پارٹیز، جو اب جنہوں نے بہت ساری چیزوں پر کیا کہتے ہیں معاہدہ کیا اور اس پر عمل درآمد کیا۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ 18ویں ترمیم، نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے، یہ تمام چیزیں اسی معاہدے کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ اب رہی بات میثاق پاکستان، جی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، یہ بس الگ بات ہوئی کہ جی جو کمیشن بنا تھا، جوڈیشل کمیشن، جو اس کی ایکچوئل تصویر بن کے آئی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اس پر ویسے عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ دوسرے یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے تھے، وہ اس پر نہیں عمل درآمد، پی ایم ایل این نے نہیں ہونے دیا۔ اس پہ کیوں نہیں ہوا؟ پی ایم ایل این کا یہ کہنا تھا کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو لہٰذا ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں بنانے دینا چاہیے۔ جمہوریت کی ایک اہم شیخ ہے۔ بالکل بالکل بالکل، ہماری طرف سے ہم نے حد الامکان کوشش کی ہے جو بھی سی او ڈی میں ہو اس پر ہم عمل درآمد کر سکیں، اور ہم نے کیا ہے۔ اب بات آتی ہے میثاق پاکستان پہ، ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک آئیڈیا ہے، بہتر یہ ہوگا کہ اس آئیڈیا کو لے کے وہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں، اور پارلیمنٹ وہ سب سے بہترین فورم ہے جہاں پر اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ نیشنل ویژن پلان ہر جگہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ملیشیا میں، سنگاپور میں، جاپان میں
جگہ لوگ ایک تو 5 ایئر پروگرام ہوتا ہے، یہ البتہ 25 سال کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر 25 سال کی ایک نیشنل ویژن پلان دینا چاہتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ٹھیک ہے، لیکن موجودہ حکومت کا انجام آئی ہیو ناٹ کمپلیٹڈ دانش صاحب. دوسرا ان کا میرا ایک سخت قسم کا تحفظ ہے ان کے اس بات پہ کہ جو تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اس میں انوالو کرنا چاہیے. اب سٹیک ہولڈرز کو جو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے اس پہ آئی ہیو ریزرویشنز. وہ کہہ رہے ہیں کہ بسائڈز دا پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اس میں آرمی بھی آئے، جوڈیشری بھی آئے، سول سوسائٹی بھی آئی ہے. دیکھیے جی، یا تو آپ ہے نا اس کو ڈیفائن کریں کہ جی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کسے کہتے ہیں. میرے نزدیک پولیٹیکل سٹیک ہولڈر وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے عوام ہو، جس کے پیچھے پبلک کا اعتماد ہو، عوام کا اعتماد ہو، ان کو آپ کہتے ہیں پولیٹیکل سٹیک ہولڈر. اب بات آتی ہے آرمی کی اور جوڈیشری کی. بوتھ آر اسٹیٹ آرگنز، اور ان 2 اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ تنخواہ یافتہ لوگ ہوتے ہیں. یہ ریاست کے ملازم ہیں، تو ریاست کے ملازم جو ہیں وہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہوتے ہیں. ریاست کے ملازم جو ہیں، جو آئین میں ان کو دیے گئے حقوق ہیں اور اختیارات ہیں، اس میں رہ کر ان کو کام کرنا پڑتا ہے. دے کین ناٹ کراس دیئر لمٹس، اور پولیٹیکل میٹرز میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب تھوڑا سا زیادہ ریئلسٹک ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے اصل حقائق بتا دیا کہ اسٹیک ہولڈر پاکستان کی پالیٹکس. دانش صاحب میں سمجھتی ہوں پولیٹیکل انیشیٹو جو ہے پولیٹیکل اداروں کے ساتھ ہونا چاہیے. انہوں نے اسٹیک ہولڈرز کا، پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کہیں نہیں کہا. میں آگے بات کرتا ہوں. اس وقت میری بات آپ کو آواز آ رہی ہے جناب ڈاکٹر طارق افضل صاحب؟ پہلے میں آپ سے بات کر لوں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ دیکھ تو فوزیہ وہاب صاحبہ نے کہا، میں نے میاں نواز شریف صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دہرائی ہے جس میں انہوں نے صدر اور وزیر اعظم کے بارے میں کہا ہے کہ مایوس کیا صدر اور وزیر اعظم کرپشن کو تحفظ دے رہے ہیں، موجودہ حکومت کا انجام اچھا نظر نہیں آتا، ہم پاکستان کو نیلام نہیں ہونے دیں گے، اور میثاق جمہوریت جو ہے وہ نہیں رہا، اس لیے میثاق پاکستان کی بات کی. تو یہ جو باتیں میاں نواز شریف صاحب نے کہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کو جسٹیفائی کریں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت سیدھی سادی سی بات ہے. محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ نے اس کی بڑی عجیب پیش کی ہے. میں خود حیران ہوں، بڑی سیزن ماشاءاللہ وہ پولیٹیشین ہے. دیکھیں جو صدر اور وزیر اعظم صاحب کے مایوس کرنے کی بات ہے، یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے. جب 18 فروری 2008 کا الیکشن ہوا تو اس وقت قوم جو ہے وہ 8-9 سال کے ماشاءاللہ سے بے حد اکتا چکی تھی، اور اس میں جتنے زیادہ مظاہرات چاہے ان کی لمبی ایک فہرست ہے. اگر آپ دہشت گردی، بے روزگاری، مہنگائی، امن و امان کی صورتحال، معاشی حالت، یہ ساری باتیں، غربت، اس کو آپ دیکھیں تو بے پناہ اضافہ ہوئے، تو ظاہر لوگ مایوس تو ہوں گے. اس میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ جو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ زیر بحث لائی جانی چاہیے. جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی اس وقت عالمی ادارے ہیں، اور وہ جو مستقل عالمی ادارے ہیں جن کی رپورٹ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، اگر وہ پاکستان کی کرپشن کے بارے میں حقائق پیش کرتے ہیں تو ہماری جو وفاقی حکومت ہے وہ انہیں ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے، اور وہ بیچارے مجبور ہیں اس بات کہنے پہ کہ جناب یہ تو جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے تحت یہ نہیں ہوتا. اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو بات ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس لیے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے والی 2 شخصیات میں سے ایک انفارچونیٹلی اس دنیا میں رہی نہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کیا تھا، اور ان کے جتنے اور اس میں جتنے محترمہ بینظیر بھٹو کے جو قریبی الائز ہیں وہ محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ سے پوچھیں کہ آج کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے، وہ سارے تو کنارے میں کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. تو اس لیے آج ہم نے ایسی بات کی ہے جو مثال پاکستان کی بات جس کو بڑی حیرت سے انہوں نے کہا ہے. دیکھیں پاکستان میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اقتدار کے لیے کشی بھی ہوئی ہیں، مفاد کے لیے ان کو روز علیحدگی کی دھمکیاں، ہم بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے، ہم نے بھی 15 باتیں لی تھی، لیکن ہم نے 6 ہفتوں میں ہی دیکھ لیا کہ ان کا جو ہے وہ سوچ یا ان کا جو عمل ہے یا ان کا جو چلنے کا راستہ ہے ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ نہ کوئی بات کی اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ
ہماری جو مشترکہ چاہے COD کی بات ہے، چاہے وہ عدلیہ کی بحالی کی بات ہے، چاہے وہ ایک بات انہوں نے کہی ہے فوزیہ وہاب صاحبہ نے، صدر کے انتخاب کی بات ہے، ان کے اپنے مینڈیٹس ہیں، ان کے اپنے ٹارگیٹس ہیں، ہم علیحدہ ہو گئے۔ ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر طارق فضل صاحب، آپ نے بڑی بات کی ہے، فوزیہ وہاب اس کا جواب دیں گی، لیکن یہ بتائیے آج دنیا کو بتائیں، عوام کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے وہ الزام لگا رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے 18ویں ترمیم میں اس نے شامل اس کو نہیں کیا، جو کہ میثاق کا ایک اہم حصہ تھا، کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بس ان کی چونکہ گورنمنٹ کے پاس کچھ ہے نہیں، نہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر الزام لگانے کے لیے، نہ اپنے دفاع میں کوئی سالڈ بات کرنے کے لیے، تو یہ پورے جسم میں جہاں کسی جگہ ان کو کوئی ایک چھوٹا زخم نظر آتا ہے اس کو یہ کریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ 18ویں ترمیم کے بارے میں دو چیزیں ایسی تھی جن پہ میاں نواز شریف نے اعتراض کیا تھا، ایک وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا، اور دوسرا وہ کے نام کا مسئلہ تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ پوری کی پوری 18ویں ترمیم جب سپریم کورٹ گئی تو وہاں پہ صرف اسی ایک نقطے کے اوپر سپریم کورٹ نے ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا کہ اس کو آپ واپس لے جائیں اور اس کو ٹھیک کر دیں۔ تو ہم نے تو کبھی بھی چاہے وہ 18ویں ترمیم، اس وقت بھی انہوں نے ہمارے اوپر الزام لگایا کہ 18ویں ترمیم تو اس لیے کرا رہے ہیں میاں نواز شریف کہ یہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو ہم نے پاکستان جناب کیا کہتے ہیں اعجاز الحق صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کنڈے چھوڑیں، اعجاز الحق ہم نے صاحب کوئی اقتدار کی بات نہیں، اعجاز الحق صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ بات نہیں کی، ہم نے کہا کہ آئیں ہمیں یہ دیوار پہ میری آواز آ رہی ہے؟ وہ مڈ ٹرم الیکشن کے بعد بنے، ٹرم پوری ہونے کے بعد بنے، وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار کی بات اعجاز الحق صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اسٹیک ہولڈرز کی بات ہوئی ہے تو ظاہر ہے ان سارے لوگوں کے جن کے نام لیے گئے ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ اسٹیک ہے، پاکستان کے اعجاز الحق صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، بات کریں کہ ہم، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے آپ بتائیے، انہوں نے تو بہت الزامات لگا دیا ہے، میں اس کے اوپر ابھی اعجاز الحق صاحب کو آواز، اعجاز الحق صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز آپ کی۔ اعجاز الحق صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت میثاق جمہوریت کی دو اہم پارٹیاں آمنے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور آپ جو ہیں اس وقت مسلم لیگیوں کے اتحاد کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک IGI طرز کا ایک اتحاد بننے جا رہا ہے جس کی آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیاں، دونوں گروپس جو ہیں وہ فیل کر گئے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی یہاں میثاق جمہوریت کی، میثاق پاکستان کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ایسے میثاق کی ضرورت ہے جس میں سے ہم عوام کو، پاکستان کے عوام کو جس دلدل میں وہ دھس گئے ہیں اور جس برے طریقے سے وہ اس کے اندر پھنستے جا رہے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے تمام جماعتیں اکٹھی بیٹھ کر کچھ سوچیں کہ یہ جو مشکلات پاکستان کو درپیش ہیں ان سے نکلنا کیسے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ دونوں جماعتیں کی، اب دونوں جماعتیں آپس میں اختلاف بھی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں۔ میرے نزدیک یہ جب تک پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کے اندر کولیشن گورنمنٹ ہے تو یہ ایک کولیشن پارٹنرز ہیں کسی حد تک، کیونکہ صحیح اپوزیشن جو ہے وہ نہیں کر پا رہے، اسی وجہ سے تمام مشکلات درپیش ہیں، اور وہ اس میں ایک خدشہ جو میاں نواز شریف صاحب ہے، اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ زیادہ اگریسو ہوں تو شاید کوئی تیسری قوت جو ہے وہ بیچ میں آ جائے، لیکن موجودہ صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات درپیش ہیں ملک کو، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے حالات، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی جو کچھ ہوا، جس پہ بھی آپ الزام دیں اس کا، مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، ان تمام چیزوں کے لیے حکومت کے پاس ایک موقع تھا۔ میثاق جمہوریت ہوئی تھی دو جماعتوں کے درمیان، پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے تھے یونینیمس الیکٹ ہوا ہے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں، کیونکہ لوگوں کو یہ امید تھی کہ اتنے طویل عرصے کے بعد جب جمہوریت آئی ہے تو یہاں پر کچھ ڈیلیور ہوگا، لوگوں کی مشکلات کو دیکھنا پڑے گا، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں اس حکومت کا حصہ تھا، لیکن ہم سے بالا 2006 جو یہ NRO ہوا اس کے اندر ایک تو وہ دستاویز تھی جو سامنے آئی تھی جس کے اندر کہ یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ قرضے معاف کروائے جائیں گے، ایک دستاویز جو تھی وہ خفیہ تھی جو سامنے نہیں آئی تھی، جو پیپلز پارٹی کے درمیان تھی اور جو
پرویز مشرف صاحب کے درمیان تھی، جو امریکہ کے درمیان تھی اور جو دیگر برطانیہ کے درمیان تھی، وہ دستاویز